کیا امریکی ناکہ بندی کے باعث ایران کے تیل کے کنویں واقعی ہی بند ہونے کے قریب ہیں یا یہ صرف وائٹ ہاؤس کا ایک اور نفسیاتی وار ہے؟ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے سمندروں میں اس وقت بارود کی بو نہیں ہے بلکہ تیل کی سیاست کی وہ آگ لگی ہے جس نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران کے پاس تیل بیچنے کے لیے کوئی جہاز نہیں بچا ہے اور پائپ لائنیں پھٹنے والی ہیں، لیکن تہران کے جواب نے واشنگٹن کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس ویلاگ میں آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس شیڈو فلیٹ سے جو امریکی ناکہ بندی کی لکیریں عبور کر رہا ہے اور اس فیصلہ کن کارڈ سے جس کی دھمکی ایرانی پارلیمنٹ نے دے دی ہے۔ ان تمام اپڈیٹس کا تفصیلی خلاصہ اسی ویلاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ویئرز، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں پیٹرول کی قلت پیدا ہونے والی ہے۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں اسکاٹ بیسنٹ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی تیل پیدا کرنے کی صنعت بند ہو رہی ہے اور جلد ہی کنویں سے تیل نکالنے کا عمل بھی رک جائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ایران میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کچھ اسی نوعیت کا دعویٰ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ اس وقت ایک انتہائی بحران کی حالت میں ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز کو جلد از جلد کھول دیں، جبکہ وہ اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی گزشتہ کئی ہفتوں سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اس ناکہ بندی اور دیگر پابندیوں جیسا کہ ایرانی تیل ٹینکرز کی ضبطی کے ذریعے ایران کی تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بظاہر ان کوششوں کا مقصد ایران کو اپنی مرضی کے امن معاہدے پر مجبور کرنا ہے۔ 26 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکی اقدامات اور بحری ناکہ بندی کے باعث ایران کے پاس اب تیل کی ترسیل کرنے کے لیے کوئی جہاز باقی نہیں رہا ہے اور اس صورتحال کے نتیجے میں ایران کی تیل پائپ لائنیں پھٹ سکتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سب ہونے میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کے دعووں کے برعکس ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ امریکی ناکہ بندی کے مکمل مالی اثرات ظاہر ہونے میں کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے مزاحمتی موقف اپناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملک کی تیل آمدنی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور بڑھتے ہوئے عالمی معاشی دباؤ کے باوجود یہ واضح نہیں ہے کہ تہران اور واشنگٹن کسی امن معاہدے تک پہنچیں گے یا نہیں۔ ویئرز، 28 اپریل تک امریکہ نے ایران کی اس نئی تجویز پر کوئی رد عمل نہیں دیا جس کے تحت امریکہ اگر یہ ناکہ بندی ختم کر دے تو ایران جنگ کے خاتمے اور ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر آمادگی ظاہر کرے گا۔ ایران کی جانب سے پیش کی گئی اس تجویز کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت دوسرے مرحلے میں کی جائے گی۔ تاہم اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ اس تجویز پر خوش نہیں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ناکہ بندی ایرانی تیل کی ترسیل کو کیسے متاثر کر رہی ہے۔ تو تحقیقی ادارے کیپلر کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے نفاذ کے بعد سے ایران کی یومیہ تیل برآمدات شدید طور پر متاثر ہوئی ہیں۔ مارچ کے مہینے میں ایرانی تیل کی یومیہ برآمدات تقریباً 18,50,000 بیرل یومیہ تھی، جو امریکی ناکہ بندی کے نتیجے میں اپریل کے آخر میں گھٹ کر تقریباً 5,67,000 بیرل رہ گئی ہے۔ اس صورتحال کے باعث ایران نے اپنے تیل کے کنووں کو فعال رکھنے کے لیے تیل کو زمینی ذخائر میں منتقل کرنا اور سمندری ذخائر میں لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویئرز، ایران کے پاس تقریباً 9 کروڑ بیرل تیل کو زمین پر موجود ذخائر میں سٹور کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے، جبکہ اس کے کنٹرول میں 19 ویری لارج کروڈ کیریئرز ہیں جن میں سے ہر ایک جہاز 20 لاکھ بیرل تیل ذخیرہ کر سکتا ہے۔ یہ 19 جہاز سمندر میں تیرتے ہوئے تیل کے ذخائر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ 24 اپریل کو بلومبرگ نے تجزیہ کاروں کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایران موجودہ سطح پر مزید 2 ماہ تک تیل کی پیداواری جاری رکھ سکتا ہے۔ تاہم کیپلر کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف مزید 12 سے 22 دن تک کے لیے ہی کافی ہو سکتی ہے۔ کیپلر کے اندازے کے مطابق اگر امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو ایران کو مئی کے وسط تک خام تیل کی پیداوار اور 27,50,000 بیرل یومیہ سے کم کر کے 12 سے 13 لاکھ بیرل یومیہ کرنی پڑ سکتی ہے۔ ناکہ بندی کے اثرات کو کیا چیز کم کر سکتی ہے؟ 25 اپریل کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ کہا ہے کہ اس نے ایرانی بندرگاہوں میں داخل اور وہاں سے نکلنے والے تمام جہازوں کے خلاف ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ کر دی ہے اور اب تک 37 جہازوں کا رخ بھی موڑا جا چکا ہے۔
सेंटकॉम की जानिब से मजीद ये बताया गया है कि अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी आयद किए जाने से कबल एक नॉर्मल दिन में ईरानी बंदरगाह चाबहार में औसतन 5 तेल बरदार जहाज लंगर अंदाज या खड़े होते थे। ताहम अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी नाकाबंदी के दौरान जब अमरीकी अफवाज ईरान से बाहर जाने वाले जहाज़ों को कामयाबी से रोके हुए है तो चाबहार में 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ मौजूद हैं। यानी ये जहाज़ नाकाबंदी के बायस ईरानी बंदरगाह छोड़ नहीं पा रहे हैं। ताहम शवाहिद से ये जाहिर होता है कि ये नाकाबंदी ईरानी तेल को मुकम्मल तौर पर खलीज से निकलने से रोकने में नाकाम रही है। 20 अप्रैल को लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया है कि ईरान से मुंसलिक कम अज़ कम 26 जहाज़ तेल और गैस लेकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब हुए हैं। इन जहाज़ों का ताल्लुक ईरान के शैडो फ्लीट से है। शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर्स और शेल कंपनीज का एक जाल है जिसके जरिए ईरान आलमी पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए दुनिया को अपना तेल बरामद करता है। 26 अप्रैल को टैंकर ट्रैकर नामी कंपनी ने यह बताया कि नाकाबंदी के नफाज के बाद से अब तक तकरीबन 40 लाख बैरल तेल नाकाबंदी की लकीर को अबूर कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर ये नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर मौसर भी हो जाए तब भी तेहरान पर इसके माली असरात ज़ाहिर होने में वक्त लगेगा। कैपलर के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले खाम तेल को चीन पहुंचने में तकरीबन 2 माह लगते हैं और उसके बाद अदायगी करने में मजीद 2 माह लग सकते हैं। इस तरह ईरान को एक हद तक माली सहारा हासिल है क्योंकि नाकाबंदी से कबल भेजे गए टैंकर्स की अदायगी अब भी मौसूल हो रही है। ईरानी हुकाम क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं तो ये भी आपको बता देते हैं। ईरान के एक रुकने पार्लिमान ने सदर ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान की तेल पाइपलाइंस में धमाके हो सकते हैं। 28 अप्रैल को दिए गए एक इंटरव्यू में पार्लियामेंट की तवानाई कमेटी के रुकन अब्दुल हुसैन हमती ने कहा है कि वो ऐसे किसी इम्कान पर यकीन नहीं रखते। इस किस्म के बयानात ज़्यादातर सियासी दबाव डालने के लिए दिए जाते हैं ताकि हमारे हुकाम को नफ्सियाती जंग के जरिए मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जा सके। अब्दुल हुसैन हमती ने जोर दिया है कि ईरान को इस वक्त तेल की पैदावार के हवाले से कोई ख़ास मसला दरपेश नहीं है। हमारी तेल की पैदावार का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा मुल्की इस्तेमाल और मुकामी रिफाइनरीज के लिए मुख्तस है, इसलिए दाखिली ज़रूरियात के बायस हमारे कुएँ बंद नहीं होंगे। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान को इस मरहले तक धकेला गया जहां उसके कुओं को शदीद नुकसान का ख़तरा हुआ तो वो अपने पास मौजूद फैसला कुन कार्ड्स इस्तेमाल करेगा और पूरे खित्ते से किसी को भी तेल की बरामद की इजाज़त नहीं देगा। ईरान का सालाना बजट तकरीबन $55 फी बैरल तेल की कीमत की बुनियाद पर बनाया गया था, जबकि इस वक्त तेल $100 फी बैरल से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। 26 अप्रैल को ईरान की एनर्जी कमेटी के एक और रुकन मालिक शरीयती ने यह कहा है कि ईरान की तेल आमदनी कम अज़ कम दुगना हो चुकी है। उसी रोज़ अमीर हुसैन काजी ज़ादा हाशमी ने कहा कि ईरान तकरीबन 12 लाख बैरल योमिया की सतह पर अपनी बरामदात जारी रखे हुए है। ट्रंप की जिद एक तरफ और तेहरान का सर्वाइवल मोड दूसरी तरफ, लेकिन हकीकत यह है कि अगर ईरान के कुएं बंद हुए तो उसकी आग से पूरी आलमी मंडी खाकिस्तर हो जाएगी। क्या अमेरिका वाकई ही ईरान को घुटनों पर ला सकेगा या $110 फी बैरल का ये रेट ईरान की मईशत को नया ऑक्सीजन देगा? ये नफ्सियाती जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ एक बड़ी तबाही या एक कड़वे मुआहदे की तरफ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अपना सबसे बड़ा कार्ड खेल देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।